وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آخری آیات رہتے ہیں، ان میں سے 2 شاید کریں گے ہم لوگ اور 2 کو چھوڑ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ اوپر کچھ الفاظ آئے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ان کو ایک تو کلیئر کرنا ہے کہ آیت نمبر 8 نکالیں 9 نکالیں تقریباً جو اس کا، ہاں جی یہاں بس۔ تو جو پیٹرن ہے اس صورت کا، اس کے اندر جو فعل آتا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے اور پھر کچھ الفاظ معترضہ کے آتے ہیں اور آگے پھر جا کے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ ذرا بتانا ہے مجھے۔ مثلا یہی جو آیت 8 نمبر ہے، یہ شروع ہوتی ہے لا ینہاکم اللہ، کیا شاہ سے شروع ہو رہی ہے؟ لا ینہاکم اللہ، ینہاکم ہاں، اللہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، اللہ تمہیں منع نہیں اللہ کرتا۔ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے جو اگلے صفحے پر ہے؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کفار کے ساتھ جی نیکی کرو۔ جو تمہارے نیکی ساتھ کرو۔ نہیں لڑے، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ینہا کا تعلق جو ہے ان تبروہم کے ساتھ آ رہا ہے، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، اس کے ساتھ آ گیا۔ اب اسی طریقے سے اگلی جو آیت ہے اس کے اندر بھی یہی پیٹرن اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ ہر کتاب کا جو ادبی ہر صورت کا جو ادبی پہلو ہے، اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایک درمیان میں آ جاتی ہے، یہاں بھی ہے۔ انما ینہاکم اللہ، اب اس کا تعلق کس کے ساتھ آئے گا؟ انت ان ولو، تولوا، اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ جی، کہ بے شک اللہ تمہیں روکتا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو۔ تو میں ذرا اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین، بے شک اللہ تعالی تمہیں ان لوگوں سے دوستی، آخر میں آ گیا، ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے، یا یہ کہ تم روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو قاتلوکم فی الدین، الذین قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں میں سے نکالا، یہ بھی ہوا۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے مدد کی تمہارے نکالنے میں، ٹھیک ہے جی۔ جی، تو اب منع جو میں بات سمجھانا پا رہا ہوں وہ پتہ ہے کہ بھئی جو ینہا ہے اس کا تعلق ان تولوہم کے ساتھ ہے، اور آگے آ رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو شخص بھی ان کفار سے دوستی کرتا ہے تو فَأُولَئِكَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظلم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی، اب یہ جو 2 آیات آ رہی ہیں، یہ تھوڑی سی مشکل تو میں نہیں کہوں گا،
لیکن اس میں آگے جا کے کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو دوسری آیت کے اندر کہ جس کو سمجھنا لازمی ہوگا۔ اس میں جو چیز واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بتایا تھا کہ جب لوگوں نے ہجرت کی تھی تو ان کی بیویاں، ان کے بچے وہ رہ گئے تھے کہاں؟ مکہ میں۔ مکہ کے اندر۔ اور جنگ بدر لڑی گئی، غزوہ احد لڑا گیا، غزوہ خندق جو تھا وہ بھی لڑا گیا۔ یہ 3 غزوے ایسے ہیں کہ جو بڑے تھے، جس میں وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے مدینہ پر، اور مدینہ کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے تو صلح حدیبیہ کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو بیعت رضوان تو تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ سہیل بن عمرو کفار کی طرف سے تھا، مشرکین کی طرف سے تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ معاہدہ لکھ رہے تھے۔ اور اس معاہدے کی شرائط ایسی تھیں جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ اچھی نہیں لگیں، لیکن اللہ کے پاس علم غیب ہے مستقبل کا، اور کلی علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اسے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا، اور اس صلح کو فتح مبین کہا۔ کیا کہا؟ فتح مبین۔ اب فتح مبین کے بعد اب یہ تھی کہ اس کے اندر جو شک تھی وہ یہ تھی کہ 10 سال کے لیے مسلمان اور کفار مکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کریں گے، امن ہوگا، سکون ہوگا۔ تو اب اس کے ساتھ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیے، وہ بہت سارے کام ہیں، موضوع نہیں ہے یہاں۔ موضوع یہ ہے کہ اس کے اندر ایک شک تھی، اور وہ شک 2 طرح سے ہمارے پاس آتی ہے بخاری شریف کے اندر۔ ایک تو یہ ہے بخاری شریف کی 4180 اور 81، اس کے اندر وہ ساری کی ساری شکیں آتی ہیں۔ اور دوسری یہی بخاری شریف ہے، اس کے اندر اور طریقے سے 2731 یعنی کہ 2731 اور 2732 یہ ہے جن کے اندر وہ شرائط جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب جب وہ لکھ رہے تھے تو اس کے اندر ایک جو شک تھی وہ اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ جو شخص بھی مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سمجھ میں۔ اور آگے بھی تھا، اور جو کوئی بھی مدینہ سے کافر ہو کے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وحی کے ساتھ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک۔ اب جو عام آدمی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا علم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نہیں ہو سکتا نا، اور پھر اللہ کے ساتھ تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ماننی ہے، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ تو اللہ نے کہا انہوں نے معاہدہ کر لیا، اور یہاں تک ہوا کہ کچھ صحابہ، بلکہ نام بھی لے لیتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب صلح حدیبیہ دیکھا تو ان کے منہ سے کچھ الفاظ ایسے بھی نکلے کہ بھی ہم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ الفاظ کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے لیکن انہوں نے کہا جی کیا یہ نہیں کہا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یہ الفاظ کہہ دیے، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ساری عمر ان الفاظ کے اوپر پچھتاتا رہا ہوں کہ میں نے یہ الفاظ کیسے کہہ دیے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے تھے کہ بھی آپ اتنا دب کے یہ بات کر رہے ہیں۔
اور بھی چیزیں تھیں ایسی. مطلب یہ بھی ہوا کہ اس معاہدے کے اندر یہ کہا کہ بھی یہ معاہدہ یہ کفار مکہ یا جو مکہ کے افراد ہیں ان کے اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے. تو وہ جو سہیل بن عمرو تھا اس نے کہا کہ بھی ہم محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے. کیوں جی؟ جی ایسا ہی ہے. ہاں اب کتنی کڑی عجیب تھی نا چیز کہ ایک اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اور صحابہ اکرام کے پاس طاقت بھی ہے اور وہ اس کا رد بھی کر سکتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بھائی آپ اس کو بھی کاٹ دیں. تو یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسارت کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو میں کیسے کاٹوں، میں نہیں کاٹ سکتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں اس کو کاٹ دیتا ہوں. انہوں نے بتایا، یہ جو ابھی امی کی بات کر رہے تھے جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور یہ ان کا معجزہ تھا. لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ دیا اور اس کی جگہ پہ محمد بن عبداللہ لکھا گیا. تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاہدہ تھا، یہ جو دو ہی چیزیں میں نے بتائیں آپ کو، اس کے اندر مومن بھی ہو تو کیا اس کے جذبات ابھرنے چاہیے یا نہیں ابھرنے چاہیے؟ نیچرلی بننی چاہیے. مطلب ایک نیچرل چیز ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم دب کر یہ معاہدہ کر لیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے بعد ہے اصل چیز جو سبق لینے والا ہے، وہ کیا ہے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جذبات چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اس کو ماننا ہی ماننا ہے. کیوں جی؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. تو صلح حدیبیہ کی شرائط ہمیں یہ بتاتی ہیں. اب آتے ہیں کہ وہ جو لفظ تھے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور پچھلی دفعہ بھی پڑھے تھے، اور اس کے اندر ایک تو آتا ہے کہ بھئی لا یاتیک منا احد، لا یاتیک منا احد وان کان علی دینک، کہ خواہ کوئی ہم میں سے تیری طرف جو تیرے دین پر ہار وہ آ جائے، الا رددتہ الینا، مگر تو اس کو لوٹا دے گا ہماری طرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا وَخُلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، اور یہ کہا اور اس معاملے میں کوئی بھی ایک دوسرے کے درمیان دخل نہیں دے گا اس معاملے کے اندر. اچھا یہاں بھی احد ان کی واحد ہے، اہدا یہ ایک کے ساتھ وہ نہیں لکھوایا گیا. اور دوسری اسی کے اندر وقال سہیل وعلی انہ لا یاتیک منا رجل، نہیں آئے گا ہماری طرف سے کوئی مرد، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ، جی اگر وہ تیرے دین پر ہوا، إِلَّا رَدَدتَّهُ إِلَيْنَا، مگر وہ تو ہماری طرف لوٹا دے گا. تو یہاں لفظ کیا آ رہا ہے؟ راجلن. راجلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد. اب یہاں بہت سارے سبق ملتے ہیں جی. اب اسی وقت جب یہ بیٹھے ہوئے تھے اور معاہدہ زبانی یہ ہوا تھا، ابھی لکھا نہیں گیا تھا، تو سہیل بن عمرو جو لکھوا رہا تھا ان کا نمائندہ تھا، اس کا بیٹا، اس کا نام کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ ابو جندل. کیا نام تھا؟ ابو جندل. وہ بیڑیاں اس نے پہنی ہوئی. عجیب بات ہے نا. دیکھو ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا منظر دیکھیں صحابہ کا.
جی تلوار نعام میں ہے، اور وہ آ گیا، اور معاہدہ ابھی تحریراً نہیں ہوا۔ معاہدے کی اہمیت پہ زور دیں کہ وہ تحریر نہیں ہوا۔ ابو جندل آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہم نے بے شک یہ زبانی کیا ہے، ابھی لکھا نہیں ہوا، لیکن یہ تحریر ہو گیا ہوا ہے، لہذا تم جاؤ انشاءاللہ۔ مفہوم اس کا میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہاں ایک صحابی اور بھی آ گئے، ابو بصیر، جی، اور یہ وہاں سے بہرحال یہ ہے کہ الگ الگ وقتوں میں نکل کے یہی وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر کے یہ ساری چلے گئے تھے ریڈ سی، یمن کے پاس وہ جگہ جو ہے وہاں چلے گئے، اور وہاں پھر وہ ان کا راستہ تھا، تجارتی راستہ، اور اس پہ پھر انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو معاشی ان کی لائن تھی اس کو کاٹا۔ معاشیات بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ساری چیزیں ہوں تو جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو پر بھی آمنا و صدقنا کیا۔ اب جب چلے گئے تو واپس چلے گئے، کہاں گئے؟ مکہ۔ نہیں، مکہ میں تو تھے نا، یہ معاہدہ ہوا، جی اور مدینہ مسلمان واپس جو چلے۔ تھے وہ کہاں گئے؟ مدینہ گئے، مدینہ گئے۔ جی اب مدینہ میں یہ سارے کا سارا صلح بھی ہو گئی۔ اب یہ 6 سال کا وقت ہے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ ہجرت جو تھی، جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ ہجرت کر کے، مرد جو تھے وہ تو آ جاتے تھے، اور مردوں کا امتحان کیسے لیا جاتا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ انہیں کیا جہاد کرنا پڑتا تھا، انہیں جی جہاد کرنا۔ جہاد کرنا پڑتا تھا۔ تو جہاد بذات خود ایک امتحان تھا کہ ایک مسلمان مجاہد ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہے، تو یہ صحابی، اس کا تو امتحان ہو گیا۔ جی عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ اب وہ جو عورتیں رہ گئی تھیں مکہ کے اندر، اور ان کے جو شوہر تھے وہ مسلمان ہو کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ۔ جی، اور بعد میں یہ جو مومن عورتیں یا دوسرا یہ کیا ہے کہ عورتیں مومن ہو گئیں، اور مومن عورتیں اس صلح کے درمیان وہ اٹھ کے یہاں سے چلی گئیں مدینہ۔ اب کیا تھا؟ اب معاہدے کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ معاہدے کے اندر لکھا ہوا تھا راجلن۔ تو جو سبق آتا ہے وہ یہ ہے کہ معاہدہ کریں تو ایک ایک لفظ کے اوپر دیکھیں کہ کیا یہ مستقبل کے لیے معاہدہ میرے حق میں ہے، ورنہ ایک لفظ رجل جو تھا اس کے لیے یہ پوری کی پوری آیات 2 اتری ہیں۔ تو کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خواتین آئیں وہاں، تو رسول پاک اللہ تعالیٰ نے کہا، ان میں سے ایک خاتون تھی ام کلثوم بن ابی معیط۔ میں نے کیا کہا؟ ام کلثوم بن ابی بن نہیں، بنت ہے، بن، ہاں جی، ام کلثوم بنت ابی معیط، یہ نوجوان تھیں بہرحال۔ اب یہ آ گئیں۔ اب یہ تھا کہ بھئی اور بھی عورتیں، ام حکیم ابو سفیان کی بیٹی تھیں، وہ بھی آ گئیں، وہ بھی یہاں تھیں۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں بہرحال، لیکن ام حکیم جو تھیں وہ واپس چلی گئیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھیں، جی۔ اور یہ جو ام کلثوم ابھی معید تھیں یہ یہاں رہ گئیں، اور بھی خواتین جو تھیں ان کو دیکھ کے وہاں آ گئیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اب کیا جائے ان کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ گھر ہے، خاوند اور بیوی کا رشتہ جذبات کا رشتہ ہے، اس معاملے کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہو، تو وہ ہے جی حکم جو اس جگہ پہ آیا ہے، اس کا خلاصہ میں پہلے کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی مشرکہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی مشرکہ یا کافرہ عورت کسی مومن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ اصول ہے، اصول بنا دیا
یہاں جو مسئلہ بن گیا تھا اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ پڑھنے لگے ہم. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات، مومنہ کی جمع ہے، اذا آ گیا ہے، جب تمہارے پاس مومن مہاجرات ہے، مہاجرات ہجرت کرنے والیاں، ہجرت کرنے والیاں، مومن عورتیں جو ہجرت کرنے والیاں ہیں، جب وہ تمہارے پاس آ جائیں، فامتحنوہن، اپنی زبان کا لفظ ہے امتحان، لفظ ہے نا جی، جی امتحان. یہ تو ان کا اپنی زبان میں کہیں گے ان کا امتحان لے لیا کرو. تو اب انہوں نے جی تھوڑے ہی کوئی پیپر مطلب رکھنا تھا جی، کہ ایک پیپر دیا کہ بھائی بتاؤ اس امتحان کے اندر تم 33 نمبر لے لیتی ہو تو ٹھیک ہے. کیوں جی؟ میں لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں. جی تو یہاں یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اس کا انچارج بنایا گیا، کہا کہ آپ نے ان خواتین کا باقاعدہ لینا ہے. انہوں نے خواتین کو ڈال کے تو ان کی جانچ پڑتال، ہم لفظ کر لیں گے جانچ پڑتال کر لیا کرو، یہ ہم لفظ استعمال کریں گے، ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. اب یہ کیسے جی؟ یہ اس طریقے سے کہ عورت بھائیوں بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار. اگر ہم پچھلی جنگیں دیکھیں تو لوگوں نے عورتوں کو بطور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، کہ مطلب ایک کشش ہے، دوسرا یہ ہے کہ واضح طور پر کہیں گے تو وہ ممکن ہے وہ جاسوس بن کے آ جائے جی، اور مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث ہو. تو یہاں بتایا کہ وہ جہاد تو کر نہیں سکتی ہیں، جتنا تم کر سکتے ہو کہ بھئی وہ کچھ دن رہیں کہ ان کا سلوک کیا ہے، ان کی ایمان کی صورت کیا ہے، کہیں جاسوس تو نہیں ہے، کہیں صرف ایک بندے کی محبت کی خاطر ہی آئی ہوں اور ان کے اندر ایمان نہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. مجھے بخاری شریف کی میرا خیال ہے پہلی ہے یا مسلم کی پہلی، یہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بخاری کی پہلی حدیث. پہلی حدیث جی. اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جس نے ہجرت کسی عورت کے لیے کی تو اس کی ہجرت اس عورت کے لیے ہوگی جی، اور جس نے دین کے لیے کی اس کی دین کے لیے ہوگی. وہاں باقاعدہ الفاظ ہیں. تو یہاں بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. تو ترجمہ بنے گا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن ایمان والی عورتیں جی ہجرت کرنے والیاں بن کر آئیں یا ہجرت کر کے آئیں تو فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو. اب آگے بتایا اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے. عالم یہ چیز کہ اللہ کے ساتھ عالم آیا نا، عالم کا مطلب میں جانتا ہوں، یہاں ہے عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے بایمانہن، ان عورتوں کے ایمان کو اللہ کو پتا ہے. لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے ان کا امتحان لینا ہے. آگے کیا ہے جی؟ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم انہیں جان لو کہ وہ ایمان والیاں ہیں، دوسرے لفظوں میں اگر تم جان لو کہ وہ مومن عورتیں ہیں، ایمان والیاں زیادہ بہتر لگے گا. فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو تم انہیں نہ لوٹاؤ. یہاں ہے جی رجا، ترجعو جی رجع بنا، وہ پیچھے سے وہ تھا اس کے اندر عین شاید نہیں تھا جی. تو تم انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، یہ حکم آ گیا. اب کفار مکہ آئے اور انہوں نے کہا آ کے
کہ آپ ہماری ان عورتوں کو واپس کریں، اس لیے کہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کر کے دکھایا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ لا یاتی کا منا راجولن، اس لیے کہ اب جو مین ڈومینیٹڈ یا میل ڈومینیٹڈ جو تھا وہ معاشرہ اب بھی ہے، اس وقت بھی تھا، ایسے ہی ہے نہیں؟ جی تو نہیں وہ عورتوں کا نام لکھوائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کو بتایا کہ تم اس کو بطور ایک اپنا معاہدے کے ان عورتوں کو واپس نہ بھیجو، اس لیے کہ مومن ہیں۔ اب کیوں نہیں جی واپس بھیجیں؟ بات امکان یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، کافر معاشرہ ہے، ایمان زیادہ قیمتی ہے اس بات سے، جی ایمان عورت کا زیادہ قیمتی ہے اس بات سے کہ وہ واپس جائے اور واپس جا کے کافروں کے معاشرے کے اندر پھر وہ کفر والی حرکتیں کرنا شروع کر دے۔ کیوں جی؟ جی اب اصول آگے ہے جی، لا ہن حل لہم، ہن اب میں کہوں گا ہیا، ہما، ہن، ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت، اور ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، نہیں ہے وہ عورتیں حلال لہم ان کافروں کے لیے، ولا ہم یحلون لہن، حلال کا لفظ آ گیا، اور نہ وہ یحلون، نہ وہ کفار حلال ہیں لہن ان مسلمان عورتوں کے لیے، یہ اصول آ گیا۔ اب کرو کیا؟ فآتوہم ما انفقوا، یہ ہے جناب اہم ترین آیت۔ فآتوہم کا مطلب ہے تم ان کفار کو دو، جی واہ اچھی جی، فا نہیں ہے واو ہے، اللہ تعالیٰ جزا خیر دے دی۔ وآتوہم تم انہیں دو، ان کون ہے؟ کفار کفار، تم ان کفار کو دو، اس لیے کہ صلح کا زمانہ تھا، جنگ نہیں ہو رہی تھی، آنا جانا تھا۔ وآتوہم تم ان کفار کو دو، ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا۔ اب خرچ کیا کیا ہے؟ اس کے اندر جو آتا ہے کم از کم حق مہر، کہ اس وقت بھی حق مہر ہوتا تھا، حق مہر اتنا لازمی ہے، کیوں جی؟ جی اب چونکہ وہ حلال نہیں ایک دوسرے کے لیے، تو تم مرد ان کو جو ان کے پہلے مرد ہیں ان کو جو تو ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کو دو۔ اب یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو ایمان والی ہیں اور اپنے خامدوں کا انتظار نہیں کر رہی کہ وہ بھی ایمان لائیں گے۔ یہ دو کیٹیگریز تھیں، ایک وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ ہم انتظار کریں گی، ہم نکاح نہیں کریں گی، ہمیں امید ہے کہ بے ہمارا خامند یا ہمارے بچے یا خامدی بھی کریں کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، کیوں جی؟ ٹھیک ہے، جی سمجھ گیا سر۔ اور اس میں یاد رکھے کہ کون؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جی یہ تھیں، مطلب ایک مثال، بہت بڑی مثال ہے یہ۔ انہوں نے جی انہوں نے اپنے آپ کو یہ 2 ہجری کے اندر، جی سر آواز شاہ بھائی دیکھیے گا ذرا مائک اپنا، جی سر پلیز۔ یہ کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے ذرا۔ تو انہوں نے یہ 2 ہجری کے اندر آئی تھیں یہاں، اور ان کے خامد جو تھے وہ وہاں وہی تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اب جب روکے رکھا ہے تو جب ان کے خامد مسلمان ہو گئے، ان کے خامد مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے اندر، پھر اسی نکاح کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں رہی ہیں۔ ایک مثال یہاں، تو یہاں باقی کا بات ہے کہ وہ عورتیں جو نہیں رہنا چاہتی ہیں اب وہاں،
اور انہیں امید نہیں ہے کہ ان کے خامن جو ہیں وہ واپس اپنا مسلمان ہو کے آئیں گے، تو فآتوہم ما انفقوا، تو انہیں دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ اب جناب یہاں تک پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں ذرا، وقت کم ہے، اوپر سے ذرا جلدی کریں، نیچے پڑھیں جی۔ یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ کریں، ہے وہ وہ لوگوں لوگوں جو جو ایمان ایمان لائے لائے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات، جی جب جب تمہارے تمہارے پاس پاس مومن مومن عورتیں آئے، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آ جائیں، مہاجرات، ہجرت کرنے مہاجرات، والیاں، جو ہجرت کرنے والی ہیں، جی ہجرت کرنے والیاں، ٹھیک ہے، ہجرت کرنے والی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرنے والیاں آ جائیں، فامتحنوہن، تو تو تم تم ان کا ان کی امتحان لے جانچ لیا کرو پڑتال یا کر جانچ لیا پڑھ کرو۔ کر جی لیا اب امتحان کی بجائے جانچ پڑتال، تو تم ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، جی۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان زیادہ کے جانتا ہے ایمان ان کے کے بارے میں ایمانوں کو۔ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جی اگر پھر تم اگر تم اگر جان تم لو انہیں کہ جان وہ لو کہ وہ ایمان ایمان والیاں والے ہیں، جی اگر تم انہیں جان لو، مؤمنات کہ کر لیں کہ وہ ایمان والیاں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو تم تو تم انہیں انہیں کفار کی کفار طرف کی نہ طرف جاؤ۔ لوٹاؤ۔ نہ لوٹاؤ۔ تو تم انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ لا ہن حل لہم، نہیں ہے وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، عورتوں کے لیے حلال، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور اور نہ نہ ہی ہی وہ وہ کفار کفار ان کے لیے حلال ہے۔ مومن عورتوں کے لیے حلال ہے۔ نہ وہ کفار حلال ہیں ان مومن عورتوں کے لیے۔ کرو کیا؟ وآتوہم، اور تم اور تم ادا انہیں دو، کرو، ان کفار کو دے اور دو تم دے دو ان کفار کو، ما انفقو، جو انہوں نے جو خرچ انہوں کیا۔ نے خرچ کیا ہے۔ جو انہوں نے خرچ کیا، بریکٹ میں اگر کہتے ہیں حق مہر تو وہ بھی کر سکتے ہیں، جو حق مہر انہوں نے خرچ کیا۔ آگے جی پڑھتے ہیں، ولا جناح علیکم، اب یہ وہ عورتیں ہیں جن کو امید نہیں ہے کہ پیچھے وہ مسلمان ہوں گے۔ اب ضروری بات ہے، ہم بچیوں کا نکاح نہیں کرتے ہیں، کیوں جی؟ دیر کے بعد کرتے ہیں، بہت دیر کے بعد، وہ جو اچھا گھرانہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، اور خاص طور پر یہ نکاح شدہ ہیں عورتیں یا بغیر نکاح کے بھی آئی ہوئی ہیں جو میں نے مثال دی۔ لیکن بھائیو یہ جو اپنا مسئلہ ایک اللہ تعالیٰ نے جبلت کے اندر چیز رکھ دی ہے، اس کی سیٹسفیکشن، میں ذرا الفاظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ بڑی اہم ہے۔ اس لیے یہاں کہا کہ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان مسلمان عورتوں کو اجورہن، ان کا حق مہر ادا کر دو۔ یہ کتنی دفعہ حق مہر ہو گیا؟ ایک تو حق مہر پہلا تھا اس کافر نے دیا ہوا تھا، اس کو تو واپس لوٹانا ہے، اور یہ نیا حق مہر ہے، جی 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 کہ تم نے حق مہر دینا ہے۔ میں جو بات بار بار بتا رہا ہوں وہ یہ کہ حق مہر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے جب تم نے ان کو ان کا حق مہر دے دیا ہو۔ اب جناب ایک چیز وہ یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے ولا تمسکوا بعصم القوافر، یہ لفظ نئے ہیں، ذرا مشکل نہیں ہے۔ عصم اسمہ کی جمع ہے، عصمت کہتے ہیں نا، عصمت، جی 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 جی، تو قوافر جو ہے کافرہ کی جمع ہے، کافرہ،
جی کافرہ کس کو کہتے ہیں؟ کافر عورت، اس کی جمع ہے کوافر، کافر کی جمع کفار مرد کی، عورتوں کی ہے کوافر۔ تو یہاں ہے کہ ولا تم سیکو، اور نہ پکڑے رکھو، بے عصم القوافر، ان کافر عورتوں کی عصمتوں کو۔ مطلب کیا ہے کہ جو عورتیں کافر ہیں اور وہ مکہ کے اندر موجود ہیں، فوری طور پر تم ان کو چھوڑ دو، ان کو طلاق دے دو، اور ان کو پکڑے نہ رکھو کہ بھئی ابھی تم نے طلاق نہیں بھیجی اور ان کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ جبلت جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے اس کی سیٹسفیکشن ضروری ہے۔ آگے جی، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، وقت کم ہے تو تم مانگ لو، سوال کر لو اور تم مانگو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ کفار مانگ لیں ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو تو کہا کہ مسلمانوں کو کہ تم نے خرچ کیا، وہ حق مہر دے دیں گے، جو اخراجات وہ دے دیں گے۔ اب وہ جو کفار ہیں وہ ممکن ہے دیں، ممکن ہے نہ دیں، اس کے لیے اگلی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالکم حکم اللہ، یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، وہ تمہیں حکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ اس بات کا، وہ تمہارے درمیان، یا حکم کو دو معنی ہیں، فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، جی جی فیصلہ کرتا ٹھیک ہے جی فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جی اوپر سے پڑھیں ولا جناح، نہیں ولا جی جناح ابھی پڑھا تھا جی، ولا جناح علیکم، وقت اتنا ہی ہے، ترجمہ، اور اور تم پر کوئی کچھ گناہ نہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو، کر لو، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، شرط کیا ہے؟ اذا، ترجمہ، جب 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 تم آتیتموہن، جب تم تم ان کو انہیں ادا دے کر دو، دو، تم مسلمان ان عورتوں کو کو ادا کر دو یا تم نے ادا کر دیا ہے اجورہن، ان کا حق مہر یا ان ان کے کا حق حق مہر، مہر، جی ان کے حق مہر، ٹھیک ہے جی، ان کے حق مہر، ولا تمسکو، روکے رکھو، ولا تمسکو، ترجمہ، اور اور تم تم نہ مت روکے روکے رکھو، رکھو، مت اور پکڑے تم رکھو، نہ روکے رکھو، بعصم القوافر، کافر عورتوں کافر کی عورتوں عصمت کی کو، عصمتوں کو، کافر عورتوں کی عصمتیں، ان کو روکے نہ رکھو، طلاق دے دو جی۔ تو کیا ہے جی، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم تم مانگ مانگ لو لو جو تم جو نے تم خرچ نے کیا ہے کیا، وہ مانگ لو، تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور اور چاہیے وہ کہ وہ کافر بھی مانگ مانگ لیں لیں جو جو مانگ انہوں لیں نے جو خرچ انہوں کیا، نے خرچ اور کیا، وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، ذالکم حکم اللہ، یہ 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 تمہارے اللہ تمہارے کا لیے لیے حکم اللہ ہے، کا کا حکم ہے، حکم ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ تمہارے تمہارے درمیان درمیان فیصلہ فیصلہ کرتا کرتا ہے، ہے، فیصلہ وہ کرتا تمہارے ہے، درمیان فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ 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 تعالیٰ خوب تعالیٰ جاننے بہت والا زیادہ ہے اور جاننے بہت والا زیادہ ہے۔ والا اور حکمت حکمت والا ہے۔ والا ہے۔ اللہ تعالی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں جو ہے یہ انشاءاللہ اگلی آگے آئیں گی، تو کیسر بھائی جتنا بھی جہاں سے ہو سکتا ہے وہاں کر لیں۔ جی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرنے والیاں بن کر آ جائیں، فامتحنوہن، تو تم ان کی جانچ پرکھ کر لیا کرو، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بی ایمانہن، ان کے ایمان کو، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر